تیسری شان دیکھیں، حضور کی شانیں ہماری آنکھوں کے سامنے آشکار ہوتی جائیں اور ہم ایک ایک آنکھ سے حضور کا ایک ایک جلوہ دیکھتے جائیں۔ مرشدہ دیدار وبا میں لاکھ کروڑا بچہ ہوں۔ فرماتے ہیں ہماری کہاں قسمت کہ ہمارے سامنے حضور کے جلوے آشکار ہوں۔ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا مرشد قبلہ کعبہ بنا دیا ہے اور مرشد کے سائے میں بیٹھ کر سارے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں، اس لیے مرشد کے دربار پہ ہم حاضر ہیں اور ان کی جو نظر پڑے ہماری آنکھ کھولے اور ہم جلوہ مصطفیٰ بھی دیکھیں اور جلوہ خدا بھی دیکھیں۔ میرا شاہی میرا شاہی کبیرہ سچا دائی ہمیں نعمت پائی کریگا رہنمائی کے دل کا مائی ہے کس کی شاہی۔ آپ نے دیکھا ہے شروع سے لے کر اب تک میں نے نہیں کہا سبحان اللہ کا ہاتھ اٹھاؤ نعرے لگاؤ، میں نے کہا ہے میری ایک ہی خواہش ہے جب بھی سرکار کا نعرہ لگے سرفروش کا نعرہ لگے تو پھر کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ ایک دفعہ نعرہ لگے سرکار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سرفروش، سرفروش، جھوم کے بولو، مستی میں بولو، للکار کے بولو، عزت و صفا میں صدیق کا نعرہ، عدل و صفا میں اکبر کا نعرہ، شمہجہ میں عثمان کا نعرہ، پرچم کے میدان میں حیدر کا نعرہ، کرنال کا نعرہ، کشتہ عوض میں یہ نام اللہ کا، لاہور شہر میں داتا کو دیکھا تو کرتے پایا، اجمیر شہر میں خواجہ نکلیا تھا، بغداد شہر میں میرے غوث پکارے، میرے غوث کا نعرہ چھند شہر میں باہو نے کیا تھا، باہو کی ہو میں، باہو کی ہو میں پٹری میں گونجا، مرشد کے پکارے تو ہر کے پکارے، شاہی کے پکارے، نعرہ حیدری، نعرہ غوث۔ سال بعد ہم آتے ہیں، خدا کی قسم میرا عقیدہ ہے اور میرا تجربہ بھی ہے، یہاں جب نعرے لگتے ہیں نا بہت سارے لوگوں کو نہیں بھول جاتے ہیں اور یہ سچ ہے، ڈرتے بھی ہیں روایت بھی ہے۔ کہ حضور مالی فی یدک، پہلی خواہش یہ ہے میری آنکھ ہوں اور آپ کا چہرہ اقدس ہو۔ اور کسی ولی نے کہا ہے بڑی خوبصورت بات کی ہے، کہتے ہیں دیکھنے والے نا نظر چہرہ مصطفیٰ پہ ڈالتے تھے، نظر جمال خدا آتا تھا۔ اور قبلہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوب فرمایا تھا جلوہ بدرہا دیکھتے رہے اور ہم حسن بدر الدجا دیکھتے رہے۔ بہرحال دوسری خواہش ومالی فی یدک، حضور دوسری خواہش یہ ہے میرا مال آپ کے ہاتھ میں ہو، صبح سے لے کر شام تک مزدوری کروں اور شام کو آپ کے ہاتھوں میں رکھ دوں اور جب مجھے ضرورت پڑے تو آپ کے دستے اقدس بچا کے بچوں کے لیے نہ رکھوں، فقیروں کے لیے نہ رکھوں، اللہ کے لیے بھی نہ رکھوں، آپ کے ہاتھ دے دوں اور پھر آپ سے مانگوں، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، فقیر بن کے، مجھے لیتے ہوئے مزہ آئے، آپ کو دیتے ہوئے مزہ آئے۔ صبح سے لے کر شام تک کماؤں میں، نظر آپ کی کروں اور پھر اپنی ضرورتوں کے لیے بھی آپ سے مانگوں۔ کیسا لگے گا، کیسا لگے گا لینے والا اور کیسے لگیں گے دینے والا؟
ومالی فی یدک، میرا مال آپ کے ہاتھ میں، وبنتی تحتک، اور حضور تیسری خواہش یہ ہے جس طرح میں آپ کا غلام ہوں، باہر کے کام میں کرتا ہوں، خدمت انجام دیتا ہوں، اور آپ کے اشارے کا، آپ کے اشاروں میں ہر شے قربان کر دیتا ہوں۔ حضور میری بیٹی عائشہ آپ کے گھر میں ہو، وہ بھی میری طرح آپ کے سارے گھر کے کام کرے اور غلامی کا حق ادا کرے۔ باہر آپ کے کام میں کروں اور گھر میری بیٹی کرے، تاکہ سمجھ مل جائے ہم گھر کے بھی غلام ہیں، باہر کے بھی غلام ہیں۔ بات آ گئی ہے تو عرض کرتا ہوں، اب ایک دفعہ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ سارے اہل علم میں آپ جانتے ہوں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنوائی تو مسجد نبوی کی کھڑکیاں بہت ساری تھیں، اور صحابہ کرام کے گھر مسجد کے ارد گرد تھے، ساتھ ساتھ تھے، اور ہر ایک صحابی کے گھر کی کھڑکی مسجد میں کھلتی تھی۔ میں ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں نقشہ ذہن میں، جیسے یہ دیوار ہے تو اس دیوار میں ایک نہیں 10 کھڑکیاں ہوں، اور مقصد کیا تھا کھڑکیاں رکھوانے کا؟ ہوا کے لیے نہیں تھی، دیدار مصطفیٰ کے لیے تھی۔ اور یہ سچ بات ہے، طبقات ابن سعد جلد نمبر 7 اٹھا کے دیکھیں، بڑی معتبر اور بڑی تاریخی کتاب ہے، جن کا لکھنے والا 235 میں فوت ہوا ہے۔ وہ لکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت آیا، فرمایا کھڑکیاں بند کر دو، ہر ایک کی کھڑکیاں بند کر دو۔ حضرت عمر گھر بیٹھے تھے اور کھڑکیاں بند کرنے کی آواز سنی تو دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کی حضور سب کی کھڑکیاں بند کر دینا، میری کھڑکی کھلی رکھنا۔ حضور نے فرمایا تم جانتے ہو میں جو کچھ بھی کہتا ہوں اللہ کی مرضی سے۔ پھر بھی حضور گزارش ہے اگر ہو سکے تو میری کھڑکی کھلی رہنے دینا۔ حضور نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ حضور آپ دل کا حال جانتے ہیں، ہماری عادت سے واقف ہیں، ہمارے طرز زندگی سے آپ واقف ہیں۔ حضور ہم آپ کو سارا دن آپ کے پاس بیٹھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں، دل پھر بھی نہیں بنتا۔ جب گھر آ جاتے ہیں جب تک آپ مسجد کے صحن میں بیٹھے رہتے ہیں ہم کئی بار کھڑکیاں کھول کے دیکھتے ہیں اور تسلی پاتے ہیں۔ حضور میری کھڑکی بند نہ کرنا، آج کے بعد کھڑکی بند ہو گئی تو پھر کیفیت کیا ہوگی؟ میرا دل کرے گا آپ کو دیکھنے کا، کھڑکی بند ہوگی میں تو سر پٹا کے رہ جاؤں گا، میرے دل کے جذبات کا عالم کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرے اس دیدار کی خواہش اپنی جگہ، میں رب کا پابند ہوں، اب کھڑکیاں بند ہو کے رہیں گی۔ اگر کھڑکی بند نہیں ہوگی یا تو صدیق کی نہیں ہوگی یا علی کی نہیں ہوگی۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک یہ دونوں کھڑکیاں کھلی رہی۔ صدیق اکبر بھی راتوں کو اٹھ کے حضور کی زیارت کر لیتے تھے، اور حضرت علی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں کو اٹھ کے دیکھ لیتے تھے اور تسلی پا لیتے تھے۔ عرض یہ ہے یہ جذبے لے کے چلو گے نا، یقین جانیے حضور کو دیکھنے کے اور کمال قربان ہے، قربان جائے حضور کی شان اقدس پہ۔ اس وقت تک اپنے جلد میں محدود نہیں کر دیے کہ بس جس نے دیکھ لیا سو دیکھ لیا۔ حضور خوشخبری دیکھ کے گئے ہیں، اگر کوئی سچا عاشق ہو تو ہم اسے محروم نہیں کرتے۔ چلو پہلی مرتبہ اس سر کی آنکھ سے نہیں دل کی آنکھ سے تو دیکھ سکتا ہے نا، اور اگر کوئی جذبات میں دل کی آنکھ سے بھی دیکھ لے تو پھر ہماری ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے، ہمارا کام شروع ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کتاب تعبیر الرؤیا اٹھا کے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ۔ میرے غلاموں خواب مرضی سے نہیں آتے، خواہش سے نہیں آتے، اللہ کی مرضی سے خواب آتے ہیں۔ جس کو خواب میں میری زیارت ہو گئی تو مرنے سے پہلے پھر ہمیں جاگتے ہوئے دیکھے گا۔ میری آواز کم ہے، میں اکیلا ہوں، آپ کتنے ہو؟ میرے سے آواز بند کی ہو رہی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
सिया या गौस आज़म। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जागते हुए भी देखेगा। अब आप हुजूर के कमालात देखें, हुजूर के मोजिज़ात देखें। मैं कह सकता हूं कि आप यहाँ कोठरी में रहते हैं, आप में से किसी को हुजूर का ख्वाब में दीदार हुआ और फिर आप भूल गए, आपने सच भी समझा कि नहीं समझा, शक में रहे सारी जिंदगी। आपने ख्वाब देखा, आप चाहे भूल भी जाए हुजूर नहीं भूलते। हुजूर को यह भी पता है गुलाम रहता कहाँ है, यह भी पता है घर कहाँ है, यह भी पता है उसकी जिंदगी कब कितनी है, यह भी पता है कब मरेगा, और यह भी जानते हैं मरने से पहले हमने उसे मिलना है। हकीकत है सही समझा कि नहीं समझा, शक में रहे सारी जिंदगी। आपने ख्वाब देखा, आप चाहे भूल भी जाए हुजूर नहीं भूलते। हुजूर को यह भी पता है गुलाम रहता कहाँ है, यह भी पता है घर कहाँ है, यह भी पता है उसकी जिंदगी कब कितनी है, यह भी पता है कब मरेगा, और यह भी जानते हैं मरने से पहले हमने उसे मिलना है। हकीकत है देखें, हम जिनके कदमों में बैठे हैं, जिनके पास हम हाजिर हैं, जानते हैं ना आप उनको कितने दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जागते हुए ज़ियारत कराई है। और रूहानी सफर में आप मेरा शाही मेरा शाही हर शाही हर शाही मेरा शाही मेरा शाही हर शाही आशिकों के दिल का माही हर शाही खुद उसमें सारी इलाही बंदे मस्त बुलंद रहेंगे, दुनिया वाले थक रहेंगे। या वो से आज़ाद। रूहानी सफर में आपने पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा है वो तो जानते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और आपको जागते हुए बैठ किया। हम आम दरबार पे नहीं बैठे, जिनकी बैत डायरेक्ट हुजूर से है, जिनका फैल डायरेक्ट हुजूर से है, और जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जागते हुए अपना मुरीद बनाया है। लोगों आम बात नहीं, ये नाम ऐसे नहीं चलते। ये अलग बात है कि हम जो असल काम है वो नहीं करते, जो मरकजी बात है उसको हम भुला चुके हैं। ना हुजूर के जलवे पहले महदूद थे, ना अब महदूद है। महदूद है तो हम खुद हैं, जलवे उसी तरह है, बल्कि रोज रोज बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी माशाअल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। दोस्तान मोहतरम, हम और आप आज यकीनन ऐसी ज़ात गिरामी से वाबस्ता होकर तशरीफ फरमा है, बैठे हैं कि जो हमारे दिलों के हाल भी जानते हैं और हमारे कामों से भी वाकिफ हैं, नामों से भी वाकिफ हैं, हालों से भी वाकिफ हैं। एक सीट के दो मोती, एक सीट के दो मोती, किस्मत जुदा जुदा। एक सीट के दो मोती, किस्मत जुदा जुदा। एक पिस रहा है खरल में और एक ताज पर जड़ा। सीट के मोती दो है, अगर कोई किसी हकीम के हक में लग जाए तो वो उस मोती का वो हाल बनाता है कि उसे जलाकर भस्म करके कुश्ता बनाकर दरबदर कर देता है। और वही मोती अगर किसी काबिल के हाथ लग जाए तो फिर वो मोती नहीं रहता, बादशाह के ताज में कर दिया जाता है। वो आम नहीं रहता, आम नहीं रहता, खास बन जाता है। अरे बंदा नहीं रहता, बंदा नवाज बन जाता है। दोस्तान मोहतरम, यकीन जाने कि जिसे निस्बत किसी कामिल की मिल जाती है तो फिर वो कितने ही कमाले अरूज पर पहुंच जाए, लेकिन अपनी हकीकत को हमेशा याद रखे। वो किसी भी मकाम मर्तबा पर पहुंच जाए, लेकिन अपने हकीकत को देखता रहे, अपनी हकीकत को जांचता रहे, अपनी हकीकत का ख्याल रखता रहे। उसी में मेरी और आपकी भलाई है। दोस्तान मोहतरम, एक बुजुर्ग के एक पीर का एक गुलाम था।
ایک پیر کا ایک غلام تھا، خدمت کرتا تھا تو نوکری میں اسے اجرت کیا ملتی تھی؟ اسے اجرت 1 روپیہ ملتی تھی۔ ایک پیر کی غلامی کا اسے اجرت ملتی تھی 1 روپیہ۔ وہ کس طرح ملتا تھا کہ جب وہ بندہ اپنے بابا کی، اپنے پیر کی، اپنے مرشد کی خدمت کرتا تو اس پیر نے کیا کیا، ایک کاغذ کے ٹکڑے پر 1 لکھ دیا، ایک لکھ دیا اس کاغذ کے ٹکڑے پر۔ اس پیر نے جب وہ خدمت کرتا رہا تو اسے اس کے سرہانے سے روزانہ 1 روپیہ ملتا رہا۔ میرے بات کمپیئرنگ کرنی ہے، بات یہ مہران کا نہیں بلکہ پاکستان کے مایا مال نام سے۔ لیکن دوستان محترم، حاضری کے لیے کہ بابا نے اس کے کاغذ پر 1 لکھ دیا اور اسے روزانہ اجرت 1 روپیہ ملنے لگے۔ دن گزرتے گئے، ایک اور پیر صاحب مل گئے، ایک اور بزرگ ملے، کہنے لگا بچہ کہاں پر ہے؟ کہنے لگا میں خدمت کر رہا ہوں فلاں بابا کی۔ ارے تجھے اس بابا کی خدمت کرنے سے ملتا کیا ہے؟ کہنے لگا روزانہ 1 روپیہ ملتا ہے۔ کیسے ملتا ہے؟ اس نے کہا ایسے ملتا ہے، کاغذ دکھاتا ہے تو اس پر 1 لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ اس دوسرے بابا نے کیا کیا، اس 1 کے آگے 0 لگا دیا۔ کہنے لگا اب خدمت تو میری کر، تجھے روزانہ 10 روپے ملا کریں گے۔ مرید تھا لالچی، کہنے لگا اچھا تو چلو پھر اب خدمت کرتے ہیں تیری۔ اس نے اپنا وہ اصلی روپے والا بابا کو چھوڑ دیا، اب وہ جس نے 10 روپے 0 لگائے اس کی خدمت کرنا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، اسے روپے کے بجائے 10 روپے ملنے لگے۔ ہم غریب تھے، امیر ہو گئے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ زور یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور کہاں سے چلے تھے۔ تو دوستان محترم، گزرتے اسے 10 روپے ملنے لگے اور تیسرا بابا بھی زندگی میں مل گیا۔ اس تیسرے پیر نے 1 0 اور لگا دیا۔ اب بجائے اسے 10 روپے کے 100 روپے روزانہ ملنے لگے، اس نے وہ دوسرا بابا بھی چھوڑ دیا۔ ارے تیسرے کی خدمت کرنے لگ گیا، تیسرے کی خدمت کرتے کرتے اسے 100 روپے اجرت ملنے لگ گئی۔ وقت گزرتا گیا، ہاتھے مارنے لگا، دنیاوی شہرت ہونے لگ گئی، بڑے بڑے آنے لگے۔ ایک دن کیا ہوا، اسے وہی بزرگ ملے جن کو وہ چھوڑ چکا تھا، جن کو وہ بھول چکا تھا۔ کہنے لگے بیٹا کدھر ہے؟ نظر ہی نہیں آ رہا۔ کہنے لگا بابا آپ نے 1 روپیہ دیتے تھے مزدوری، اب مجھے پھر مل گیا جو 10 روپے دینے لگا، اب دوسرا مل گیا جو 100 روپے دینے لگا۔ کہنے لگا اچھا دکھا تو صحیح کیسے ملتے ہیں؟ جب وہ کاغذ دکھاتا ہے تو بابا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر وہ میرا 1 تو مجھے دے دے، میرا 1 ہے، او یار میرا 1 تو مجھے دے دے۔ جب 1 واپس لے لیا تو خالی ڈبہ رہ گیا، 0 ہو گیا۔ ارے قدر کرو اس وقت کی جب گوہر شاہی نے اس میں ذات کی بوٹی لگائی، اس میں ذات کی بوٹی لگا کر تمہیں زمین سے آسمان پر پہنچا دیا۔ تو دوستان محترم، یہ ذات گرامی وہ ذات ہستی ہے، وہ ہستی ہے جو آج تک گوہر شاہی صرف 1 ہی بنایا ہے، نہ اور آیا ہے نہ آئے گا۔ جسے گوہر شاہی کی نسبت مل گئی وہ دنیا میں ادنا نہیں اعلیٰ بن جاتا ہے۔ تو آئیے میں اناؤنسمنٹ کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب محمد علی صاحب کو کہ وہ غوث پاک کی منقبت کے لیے میرے نبی سے مدد مانگ کر تو دیکھ ذرا، یہ کیمیاں ہے سبھی مشکلوں کے حل کے لیے، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، کہاں تیری ثنا مولا، کہاں یہ گناہگار بندہ، کہاں تیری ثنا، کہاں یہ گناہگار
بندہ، کہاں لاہوت و لامکا اور کہاں یہ نقصدار بندہ، نور سراپا ہے تو مگر یہ عیب دار بندہ، وہ کتنی جرأت بن گیا تیرے عشق کا دعوے دار بندہ، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول کے گوہر شاہی کا زمانہ آ گیا، دیکھ لو موسم سہانا آ گیا، وہ تیرے چہرے پر پڑی جب سے نظر تو مجھ کو بھی محفل جمانا آ گیا، اور مسکرانا دیکھ کر مرشد تیرا حماسیوں کو مسکرانا آ گیا، مسکرانا دیکھ کر مرشد تیرا حماسیوں کو مسکرانا آ گیا، کہ کرم کے بادل برس رہے ہیں اور دلوں کی کھیتی ہری ہری ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، ارے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے، شہر لاہور سے تعلق معروف سرخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبد الحمید معروف سرخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظرانہ منقبت وہ حضور غوث الاعظم دستگیر پڑھنے کی سعادت حاصل سوتے یا بیدار دے، سمجھ میں نہ آئے کر یہ بات تو کوئی کامل شبے دار دے، پھر اس سے پڑھ علم دیدار پھر دیدار ہی دیدار دے۔ سوال ہوتا ہے قبلہ اس شعر میں آپ نے جو اولا لکھا ہے کہ پڑھ کے کلمہ امتی بن بیٹھے، امتی ہونا سستا نہیں، خواب میں بھی چن ہو دیدار مصطفیٰ، امتی بنتا نہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ قبلہ شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے جو لکھا ہے پڑھ کے کلمہ امتی بن بیٹھے، امتی ہونا سستا نہیں، وہ خواب میں بھی چن ہو دیدار مصطفیٰ تو امتی بنتا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں یاد کرو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور مبارکہ کو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی سے بہت سارے منافقوں کو نام لے کر مسجد سے باہر نکال دیا تھا، آج کہ اس پرفتن دور تک وہی لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا پورا حلیہ اسلامی نظر بھی آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بات اس وجہ سے لکھی ہے کہ اگر خواب میں مصطفیٰ کریم کا چہرہ انور نظر آ جائے تو اس سے امتی ہونے کی پکی تصدیق ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مصطفیٰ کا امتی ہے۔ وہ کسی خارج منافق کو مصطفیٰ کا چہرہ کیا مصطفیٰ کی خوشبو تک نہیں آیا۔ آپ نے لکھا کہ پڑھ کے کلمہ امتی بن بیٹھے، امتی ہونا سستا نہیں، وہ خواب میں چنا ہو دیدار مصطفیٰ، امتی بنتا نہیں کہ اگر تجھے یہ تمام کرنے کے بعد بھی دیدار مصطفیٰ نہ ہو تو آپ فرماتے ہیں کہ امتی بنتا نہیں۔ آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کامل ذات ولی کو تلاش کر کہ جب وہ اللہ والا تیرے قلب کی جبین نیاز کو اللہ کی تسبیح سے صاف کر دے گا تو تیرے اندر کی مخلوق محفل حضوری میں جا کر مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں قربان اس کے مرشد پر، قربان اس کے مرشد پر کہ جو ناپاک کے نفس کو پاک کر کے ہمارے قدموں تک لے آیا۔ صاحبان محترم، آج کا یہ پرفتن دور کہ جہاں روحانیت سے ناآشنا روحانیت سے ناآشنا لوگ جو لفظ روحانیت کے ریسے معرفیت نہیں رکھتے، وہ نہیں جانتے کہ ذات ریاض احمد گوہر شاہی آج کے اس پرفتن دور میں ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ عالمی امن کے دائی ہے۔
नजरिया है। आपका फरमान आली शान है। लोगों, ये रूहानियत की सदी है। अगर अमर चाहते हो तो इसमें जात अल्लाह की दौलत को अपने सीनों में बसा लो। जब अल्लाह का नूर तुम्हारे सीनों में मोजज़्ज़म होता चला जाएगा, जब अल्लाह का नूर तुम्हारे सीनों को पाक और साफ करता जाएगा, तो जिस तरह खूनी रिश्ते एक हुआ करते हैं, खूनी रिश्ते भाई भाई को वापस करता है, जब अल्लाह का नूर सीनों में मोजज़्ज़म हो जाता है, तो किबला हज़रत सैयद फरियाद शाही आलमी रूहानी शख्सियत आप इरशाद फरमाते हैं, तो फिर अल्लाह के नूर के फिर इंसानों में नूरी रिश्ते कायम हो जाया करते हैं। आइए गौसुल आज़म दस्तगीर के मनक़बत को सलाम। मेरा शाही शान अहल बैत। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब या ज़बान बावाज़ बुलंद आका नामदार अहमद मुस्तफा साकी कौसर नूर मुजस्सम शफीए जाने दो कायनात शबे साकिदुल्लाह शाह लामका तख्लीक़ कायनात बाइसे तख्लीक़ कायनात जो खुद अपनी मर्जी से बैठा है वो अपनी जुबान को ताला लगा कर बैठे। जो हुजूर के बुलावे पे आया है वो बंदा बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करेगा। मैं चौधरी बंदे में दावत नहीं जड़ा सैयदा कायनात के बाबे दे दरबार दा कमी ते नौकर बन के बैठा है। एक बारी सजा सचा के सीने दा टेढ़े ला के बोलो सुभान अल्लाह। एक बारी फिर बोलो सुभान अल्लाह। ये समय बैठा है उशायद मुस्तफा का हजूर सैयदना रियाज़ अहमद गोहर शाही रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आपके दरबार का हसीन का नारा है और किनारे की जो कश्ती है किनारे पर इस कश्ती में सवारे उशाका मुस्तफा बैठे। जो उशाका मुस्तफा होता है वो फिर सुन होकर नहीं बैठता बल्कि शेर होकर बोलता है। आप जरा दोनों हाथ उठाकर सीने का जोर लगाकर कहिए सुभान अल्लाह। मैं किसी और का जिक्र नहीं कर रहा, इमामुल अंबिया का जिक्र कर रहा हूं, जिसके लिए रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कहीं रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वरफाना लका ज़िक्रा। ऐ महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र सजाया। हज़रात मैं जुमला पेश करने लगा हूं। लोग कहते हैं मक्का अफजल है लेकिन आशिक कहते हैं मदीना अफजल है। जेड़े बंदे गुड़ियां ध्यान से मार के बैठे ने इन्हां के गुजारिश है गुड़ियां तो आओ एक बारी इंज दा सुभान अल्लाह बोली तेरी अम्मा भी जानती ते बाबा भी जानती होवे सजा सचा सीने दा टेढ़ा के बोल रहा सुभान अल्लाह। हां आवाज अल्लाह भी जाने इस वादी तो घूमती हुई आवाज हजूर सैयदना रियाज़ अहमद गोहर शाही रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे कदमां दा बोसा लेके शहर मदीना हसनैन हसरीन दे नाने दे कदमां दा बोसा लवे तेरी आवाज एक बारी काज के सीने दा टेढ़ा के बोली सुभान अल्लाह। एक बारी फिर बोले सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं मक्का अफजल है लेकिन आशिक कहते हैं मदीना अफजल है। बात चलती शाह अब्दुल हक मुहद्दिस के दरबार में पहुंची हुजूर आप बताइए मक्का अफजल है या मदीना अफजल है? मक्का अफजल है या मदीना अफजल है? मक्का अफजल है या मदीना अफजल है? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस के दरबार में लोगों को जब हुजूर मक्के में थे तो तब मक्का अफजल अब मेरे आया मदीने में है तो अब मदीना
رحمتullah تعالی کی دعا لیتے ہوئے میں شہر مدینہ کی ان وادیوں تک پہنچنا چاہتا ہوں جہاں حسنین کھیلے ہیں. حضرات جملہ میرے اس بھائی کو ہے جس کی اماں نے کہا بیٹا میرے دودھ کی لاج رکھنا, یہ جان جائے تو حسین کے نانا کے نام کی خاطر, یہ جان جائے تو ریاض احمد گوہر شاہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی خاطر جائے. ہاں ہاتھ اٹھانا سینے کا زور لگا کے تڑپ کے بولنا ذرا سبحان اللہ. کتاب کا نام روضۃ الشہداء, لکھنے والے علامہ محمد حسین وائز الکاشفی, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 352 پہ جملہ موجود ہے. حضرات میں آپ کے لیے ذکر سنا رہا ہوں. میں حسین دے نانا دے دربار دے کمیاں تے نوکراں کے ذکر سنا رہا ہوں. آواز علی بھی ایک بار چھالا میں سبحان اللہ تے اللہ کے بول سبحان. میرے آقا مدینہ شریف میں صدارت کی کرسی پر جلوہ افروز ہے. صحابہ ستارے بنتے ہوئے مدینے کے چاند سے بھیک مانگ رہے ہیں. بھیک مانگتے مانگتے ایک وقت ایسا آیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ مسجد نبوی کے اندر کھیلتا ہوا نظر آیا. میرے آقا نے اپنی کرسی کو چھوڑا, منبر کو چھوڑ کر بچے کو اٹھایا, اپنی گود مبارک میں بٹھا کر بچے کو پیار کرنا شروع کر دیا, بچے کے رخسار کو چومنا شروع کر دیا, بچے کی پیشانی کو چومنا شروع کر دیا. صحابہ نے یہ منظر دیکھا اور رہا نہ گیا. جب میرے آقا اس منظر سے فارغ ہوئے تمام صحابہ ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ ایک منظر عجیب دیکھا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ منظر کیا دیکھا ہے, آپ کے چہرے مرجھا چکے ہیں. حضرات میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ پوچھئے نا کیا پوچھنا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ یہ بچہ نہ تو آپ کی اہل بیت میں سے ہے نہ آپ کے قریبی صحابہ میں سے ہے, لیکن آپ اس بچے کو پیار کیوں کر رہے ہیں, اتنی شفقت کیوں کر رہے ہیں. کبھی آپ بچے کے رخسار کو بوسہ دے رہے ہیں, کبھی بچے کی پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں. یا رسول اللہ بوسہ دینے کی وجہ تو بتائیے, وجہ کیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ سنا میرا جملہ, اپنا دل نور سے منور فرما لو. آج ریاض احمد گوہر شاہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی دھول بنتے ہوئے یہاں پر بیٹھنے والوں, دور و نزدیک سے تشریف لانے والوں, جملہ سن کر جو بے اولاد بیٹھا ہے آج سبحان اللہ کہے اولاد ملے گی, گھر ملے گا, ساری ملے گا. میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جن راہوں سے میرا حسین گزرتا ہے, حسین کے پیچھے یہ بچہ چلتا ہے. میرے حسین یہ قدموں کے پیچھے جو مٹی ہے مٹی کو اٹھا کر کبھی پلکوں کا سرما بناتا ہے, کبھی سر کا تاج آتا ہے. صحابہ گواہ رہنا محمد فرماتا ہے میں نے اس بچے کو جنتی کر لیا, اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کو جنتی کر دیا. پیر صاحب کی آمد میں بھی 4 منٹ باقی ہے. جناب مدینے جانا چل رہا ہے, تیرہ دے پیچھے آپ کا نوکر کے تابعدار بننا چل رہا ہے. پہلے فرد کو لے کے آخری فرد تک سینے کا ڈیل لا کے بولے ذرا یا رسول اللہ. پھر بولو پھر بولو یا رسول اللہ. آخری مصرے کے ساتھ قبلہ شاہ صاحب کا مجھے حکم نامہ ہے. قبلہ آپ کے بابا کے دربار گوہربار سے میں نے شہر مدینہ کا مسافر بننا.
ہاتھ کبھی کسی کا محتاج نہ ہوئے جیڑا پاک حسین دے نانے کی عزت واسطے بنا ہاتھ جیڑا پاک حسین دے نانا کی عزت واسطے بنا دے نانا واسطے دعا کرنا اللہ سنا اے ہاتھ کبھی کسی کا محتاج نہ ہوئے کبھی فالدہ مریم نہ بنے ایک باری سب ہاتھ دو میں ہاتھ چاہو تے سینے دا ٹیکا کے بس کو نعرہ بلند کرنا پھر آخر میں مرتبت اپنا جناب سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پڑھنی حضرات آخری مصرع بس ہر دل کی صدا جدھر بھی دیکھو میرے آقا نے فرمایا صحابہ من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا جدہ میں مولا اولا علی والا بولے جدہ میں مولا اولا جدہ میں مولا اولا جدہ میں مولا اولا مل کے بولنا من کنت مولا 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 میرے نبی نے مولا میں جس کا مولا میں جس کا مولا میرے آنگان میں ذکر علی تے ذکر حسین سے پاک حسین دی پاک اماں دی پاک تیر والی چادر دا صدقہ ہے ہاں چچا میں اپنی اماں دے دودھ دا حق ادا کر رہا میری اماں فرمایا قبلہ شادی میں کیا کروں میں مجبور ہو چکا ہوں میری اماں کا آخری سانس میری اماں فرماتی ہے بیٹا میرے دودھ کی لاج رکھنا میں نے پوچھا اماں تیرے دودھ کی لاج کیسے رکھوں گا میری اماں نے فرمایا بیٹا جب یہ اسٹیج رسول میں جانا حسین کے بارے کا ذکر کر دینا کل قیامت کے دن میری بخشش کی سند مل جائے گی مل کے بولنا من تم تو مولا میں تم تو مولا میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا ہے اس 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 کا مولا صدیق دا ویلی عمر دا پیارا عثمان دا پیارا میرے دل دا سہارا میری نس نس والے میری نس نس والے میری نس نس والے میری نس نس والے میں مر نہیں جاؤں میرے کفن پہ لکھنا میری قبر پہ لکھنا زندان کریں گے تیرے نام کی خاطر قربان کریں گے تیرے نام کی خاطر تیرے نام کی خاطر تیرے نام کی خاطر تیرے نام کی خاطر ایک منگتا آیا ایک مکہ آیا بڑی بھوک لگی ہے میرا مولا مولا انو کمبر دے دے وہ کمبر مولا اے میرے مولا روٹی تو بڑی ہے صندوق کے اندر میرا مولا مولا صندوق ہی دے دے صندوق ہی دے دے جسے شرم آتی ہے اسے دعوت نہیں ہے جو چودھری بن کے بیٹھا ہے اس کو بھی دعوت نہیں ہے جو ان جملوں پر بھیک نہیں آگے گا شہید بنا جائے یا دونوں ہاتھ اٹھا کر
پیش کرو یہ دنیا داری کا نیوندرا ہے آپ کسی کے لیے اٹھ کر سلام پیش کریں گے کل قیامت کے دن کوئی آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر آپ کے جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر آپ کو سلام پیش کرے گا اہل اسٹیج کے پہلے فرد سے لے کر آخری فرد تک کسی کا ہاتھ نیچے نہیں ہے اولاد مانگو اولاد ملے گی گھر مانگو گھر ملے گا بے روزگار بیٹھا ہے اچھا ہاتھ اٹھا کر سینے سے زور لگا کے بول تیری جوڑی جیوے جوڑی جیوے تیری جوڑی جیوے تیری جوڑی جیوے تیری جوڑی جیوے شبی شبی جیوے شبی شبی جیوے شبی شبی جیوے شبی شبی جیوے تیری زہرا جیوے تیری زہرا جیوے تیری زہرا جیوے تیری زہرا جیوے زینب دی جیوے زینب دی جیوے زینب دی جیوے تیرا اکبر جیوے تیرا اصغر جیوے تیرا عامر جیوے تیرا عامر جیوے سجاد بھی جیوے سجاد بھی جیوے سجاد بھی جیوے تیرا موسیٰ جیوے تیرا موسیٰ جیوے تیرا کاظم جیوے تیرا تنقی جیوے تیرا تنقی جیوے تیرا تنقی جیوے رضاوی جیوے رضاوی جیوے تیرا مہدی جیوے تیرا مہدی جیوے تیرا تنقی جیوے تیرا تنقی جیوے گوہر کا نعرہ 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 جنت کا نعرہ جنت کا نعرہ آماد کا نعرہ مدثر کا نعرہ شاہ رخ کا نعرہ بابل کا نعرہ مزمل کا نعرہ ظفر کا نعرہ راہیل کا نعرہ شہریار کا نعرہ طلحہ 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 کا نعرہ بڑی دور سے آئے بڑی دور سے آئے بڑی دور سے آئے اور کچھ نہیں مانگتے بس مقدر چمکانا چاہتے ہیں کسی کا ہاتھ نیچے نہیں ہے بس نصیب بلند ہو جائے بڑی دور سے آئے بڑی دور سے آئے دامن پھیلائے دامن کو بھر دو دامن کو بھر دو خالی نہ لوٹے 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 جولی کو بھر دو بابا کا صدقہ جولی کو بھر دو بابا کا صدقہ جولی کو بھر دو حسن کا صدقہ جولی کو بھر دو حسین کا صدقہ جولی کو بھر دو زینب کا صدقہ زینب کا صدقہ زینب کا صدقہ جولی کو بھر دو معصومہ کا صدقہ معصومہ کا صدقہ معصومہ کا صدقہ
تیرا باکر جیوے، تیرا موسیٰ جیوے، تیرے تکی جیوے، تیرا ملکی جیوے، حسن عسکری جیوے، حسن عسکری جیوے، تیری جوڑی جیوے، تیری جوڑی جیوے، تیری جوڑی جیوے، تیری جوڑی جیوے، انہیں ڈیلی آواز سے نہیں پڑھا جاتا اللہ کی عزت کی قسم جناب حضور سیدنا ریاض احمد کو تمام احباب تشریف رکھیں، تمام ساتھی اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. آپ احباب تشریف رکھیے. یہ حضور سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی جھوٹوں کا سلسلہ ہے. میں نے آپ سے ہی اپنی زبان میں جا رہا ہوں وہاں پر خو آئے گا ریاض احمد گوہر شاہی کی اسٹیج پر مرکز پہ یہ والا اور میں کہوں گا اس طرف اور یہ آواز چکی بھائی جڑا نوکر مان کے بیٹھا ہے آپ نے دربار کا ایک بار دو میں ہاتھ اچھا دے بس قبلہ شاہی مرتبت کے میں نے 2 سال پڑھنے میرے بھائی میرے ساتھ مل کے لوگ تو سچارہ میں واسطہ دوبارہ گوہر شاہی کا جس کا عقیدہ ہے جو اپنے پیر کی خیر مانگنا چاہتا ہے اللہ اس کی بھی خیر کرے گا، اس کے ماں باپ کی بھی خیر کرے گا، اس کی جد کی بھی خیر کرے گا. دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے بولنا صدار بے بسے داغارا گوہر شاہی دا، صدار بے بسے داغارا گوہر شاہی دا، جگہ تو نالا آستانہ گوہر شاہی دا، جگہ تو نالا آستانہ گوہر شاہی دا، صدار بے بسے داغارا گوہر. جس کی یہ دل سے دعا ہے ہاتھ بلند کرے، جس کی یہ دل سے دعا ہے اس کا کاروبار رہے گا ہاتھ بلند کرے. گوہر شاہی دا، صدار بے بسے داغارا گوہر شاہی دا، آج میرے پیر کے دبال خودی دے، سن میرے پیر دے کنوڑیاں چلی دے، آج میرے پیر کے دبال خودی دے، سن میرے پیر دے کنوڑیاں چلی دے. لوگ پیرا تو نہ دولے ستانا گوہر شاہی دا، پیرا تو نہ دولے ستانا گوہر شاہی دا، صدار بے بسے داغارا گوہر شاہی دا. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر آخری جمعہ شادی آخری مصرے سے حضور کے برابر سید حماد ریاض احمد گوہر شاہی آپ کے قدموں کی خاک کا صدقہ اللہ نے بڑی استعداد دی ہے. 13 اپریل سے علامہ اقبال کلوانی کی سرزمین سے جب وہ جشن کلندر گھوما ہے تو ہر دل کے یہی صدا نکلی ہے آصف بندی جیو آپ کی اما کے مزاج کروڑہا رحمتوں کا نزول ہو. قبلہ حضور کی سید طلعت محمود شاہ صاحب آپ کے آقا کے قدموں کا صدقہ یہ فقیر کو اس سے ملی ہے. حضرات محبوب خدا سید و سرور کے برابر، محبوب خدا سید و سرور کے برابر، محبوب خدا سید و سرور کے برابر. لا